الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. دوسری چیز ہے بسا اوقات شریعت عبادت کے لیے ایک جنس مقرر کرتی ہے، جنس بناتی ہے. شریعت نے عبادت کو بیان کیا، عبادت کو بنانے کے بعد شریعت نے جنس مقرر کیا کہ اس عبادت کے لیے اسی جنس کو اختیار کرنا ضروری ہے. اگر کوئی مسلمان شریعت کے بیان کردہ اس جنس کو چھوڑ کر کوئی اور جنس اپنی طرف سے مقرر کرتا ہے تو آدمی سنت سے نکل کر بدعت میں داخل ہو جائے گا. جنس سے مراد کیا ہے؟ مثال میں آپ کو دوں گا تو بات زیادہ واضح ہوگی. قربانی انسان کرتا ہے، شریعت اسلامیہ نے قربانی کے لیے جنس مقرر کی، بہیمۃ الانعام، کہ آدمی قربانی کرے کس میں سے؟ بہیمۃ الانعام، اونٹ، گائے یا بکری. یہ جنس ہے، شریعت نے مقرر کر دیا، واضح کر دیا. کوئی انسان اپنی طرف سے شریعت کے بیان کردہ جنس کو چھوڑ کر کوئی اور جنس کی قربانی کرتا ہے. مثال کے طور پر کوئی مسلمان یہ سوچے کہ میں اللہ کے راستے میں بکری ذبح کروں گا، بکری کی قیمت کم ہے، اس سے بہتر ہے کہ میں اللہ کے راستے میں گھوڑا ذبح کر دوں، اور گھوڑا قربانی کے لیے اختیار کرتا ہے. تو کیا شریعت اسلامیہ نے قربانی کے لیے گھوڑے کی جنس کی اجازت دی ہے؟ نہیں. گھوڑا اگرچہ کھانا جائز ہے، انسان چاہے تو کھا سکتا ہے، لیکن قربانی کے لیے شریعت اسلامیہ نے جنس مقرر کی کہ اونٹ، بکری اور گائے، اسی میں قربانی ہو سکتی ہے. اس کو چھوڑ کر اگر کوئی آدمی اپنی طرف سے کوئی جنس مقرر کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ گھوڑا زیادہ قیمتی ہے بکری کے مقابلے میں اللہ کے راستے میں ذبح کروں گا، تو ایسی صورت میں اس کی قربانی صحیح نہیں ہوگی، سنت سے نکل کر انسان بدعت میں داخل ہو جائے گا. کوئی آدمی مرغی کی قربانی دے، مرغی کھانا جائز ہے، کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے، لیکن شریعت اسلامیہ نے اس کی قربانی کا حکم نہیں دیا. اگر کوئی آدمی جنس تبدیل کرتے ہوئے مرغی کی قربانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول نہیں کرے گا. ایک اور مثال آپ لیں، انسان ماہ رمضان میں صدقۃ الفطر ادا کرتا ہے، صدقۃ الفطر دیتا ہے. شریعت نے جنس مقرر کیا، جنس بیان کیا کہ صدقۃ الفطر کس میں؟ جو ہے، ایک سا کھجور ہے، ایک سا کشمش ہے. اور بعض روایتوں میں الفاظ ہم کو ملتے ہیں کہ انسان جو غذا استعمال کرتا ہے، جو غذا کھاتا ہے، وہ صدقۃ الفطر میں ادا کرے. تو شریعت اسلامیہ نے جنس مقرر کر دیا، بیان کر دیا کہ صدقۃ الفطر ادا کرنے کے لیے جو انسان بطور غذا کے اناج کو استعمال کرتا ہے، کھاتا ہے، اس میں سے وہ صدقۃ الفطر دے. کوئی آدمی آیا مسلمان اور یہ سوچنے لگا کہ بیچارے غریب محتاج، ان کو پیسوں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اناج کے مقابلے میں، اس لیے اپنی طرف سے نقد ادا کرتا ہے. شریعت کے بیان کردہ جنس کو چھوڑ کر ایک اور جنس اختیار کرتا ہے، اپناتا ہے، تو کیا اس کا صدقۃ الفطر ادا ہوگا؟ شریعت نے جنس بیان کر دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی نقدی موجود تھی، پیسہ دینار اور درہم کے شکل میں موجود تھا، لیکن آپ نے کسی صحابی کو حکم نہیں دیا کہ پیسہ ادا کرو. غریبوں کو اناج کے مقابلے میں پیسوں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، یہ علت بیان کر کے آپ نے نقد ادا کرنے کا حکم نہیں دیا. میرے دوستو، یہ دلیل بڑی عجیب لگتی ہے. غریبوں کو کس کی زیادہ ضرورت ہے؟ پیسوں کی. اب مسلمانوں کے دو رخوں کو دیکھیں یہاں پہ. ایک رخ ہے زکوٰۃ کا، مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں اپنے مال میں،
جو مال اللہ تعالیٰ انسان کو عطا کرتا ہے، اگر وہ نصاب کو پہنچا ہوا ہے مال اور اس پر 1 سال گزر چکا ہے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مال میں کیا ادا کرے؟ زکوٰۃ ادا کرے۔ تو زکوٰۃ جو انسان ادا کرتا ہے، اگر اس کے پاس سونا ہے، چاندی ہے یا نقد ہے، تو پیسوں کی شکل میں انسان کو زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ یہاں مسلمان کیا کرتے ہیں؟ بہت سارے کپڑا خرید لیتے ہیں، غریبوں میں کپڑا تقسیم کر دیا، اناج خرید لیا اور اناج کی شکل میں زکوٰۃ ادا کر دیا۔ میرے دوستو، یہاں شریعت نے حکم دیا، کس بات کا حکم دیا؟ کہ آپ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ کپڑوں کی شکل میں اگر آپ ادا کرتے ہیں یا کھانے پینے اجناس غذا کی شکل میں آپ ادا کرتے ہیں، تو شریعت نے جو جنس بیان کیا تھا اس سے ہٹ کر آپ ادا کر رہے ہیں، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ جہاں شریعت نے پیسہ دینے کے لیے کہا، مسلمان وہاں کپڑا دیتے ہیں اور اناج دیتے ہیں، اور جہاں اناج دینے کا حکم دیا وہاں پیسہ دیتے ہیں۔ عجیب صورتحال ہے مسلمانوں کی۔ میرے دوستو، سوچو، غور کرو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے۔ زکوٰۃ کا جو مصرف ہے فقراء اور مساکین، سب سے پہلے اللہ نے بیان کیا کہ فقیر اور مسکین کو آپ مال دیں گے۔ یہ جو زکوٰۃ میں آپ مال نکالتے ہیں یہ آپ کا نہیں، کس کا ہے؟ فقیر کا ہے، مسکین کا ہے۔ آپ اس مال کا مالک فقیر کو بنائیں، مسکین کو بنائیں۔ آپ کو کوئی اختیار نہیں کہ اپنی خواہش سے اس میں اناج یا کپڑا خرید کر فقیر اور مسکین کے حوالے کریں۔ آپ اپنی طرف سے تصرف نہیں کر سکتے۔ آپ کو کرنا کیا ہے کہ زکوٰۃ کا جو مال ہے فقیر کو دے دیا اور کہہ دیا کہ یہ مال تمہارا ہے، اس میں سے جو چاہے تم کرو۔ مسکین کو دے دیا، آپ کو مالک بنا دینا ہے، جو چاہے وہ تصرف کرے، آپ کو کوئی اختیار نہیں اس میں تصرف کرنے کا۔ تو یہاں آپ کو پیسہ دینا ہے زکوٰۃ میں، لیکن مسلمان وہاں بسا اوقات اناج کی شکل میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، پیسوں کی شکل میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جبکہ یہ شریعت کے خلاف ہے۔ اور صدقۃ الفطر میں شریعت نے حکم دیا، کس کا حکم دیا؟ کہ اناج کی شکل میں دینا ہے، اور وہاں پیسوں کی شکل میں ادا کرتے ہیں۔ بڑی عجیب صورتحال ہے۔ شریعت نے جو جنس مقرر کر دی، اس جنس میں سے وہ عبادت ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی جنس کو تبدیل کر دیتا ہے تو سنت سے نکل کر کس میں چلا جائے گا؟ بدعت میں چلا جائے گا۔ یہ دوسری چیز یا دوسرا ضابطہ۔